السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، شکر اور حمد صرف اور صرف اس کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کو بنانے والا، چلانے والا اور ہر کسی کی حفاظت کرنے والا اور ان کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ صرف اور صرف اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف اور ہر قسم کا شکر ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر جنہیں انس اور جن کی رشد ہدایت کے لیے، یعنی انہیں اللہ رب العزت کی معرفت کرانے کے لیے، آخرت کے خبر دینے کے لیے مبعوث فرمایا گیا، زندگی جینے کا طریقہ بتانے کے لیے مبعوث فرمایا گیا، اور سارے ہی انبیاء نے اپنی اس ذمہ داری کو کما حق جیسا اس کا حق تھا اس حق کے مطابق پورا کیا۔ خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت پر، آپ کے اصحاب کرام پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل ہماری کلاس چل رہی ہے، آیت نمبر 71 سے آج رہے گی کلاس۔ ہم جانتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل مکہ میں نازل ہوئی اور مکہ کے حالات کیسے تھے اور مکہ میں کس چیز کی دعوت تھی، کون سی وحی نازل ہو رہی تھی۔ تو مکہ کے اندر جو دعوت تھی اور جو وحی نازل ہو رہی تھی وہ عقائد کے اوپر نازل ہو رہی تھی، مسائل کے اوپر ساری وحی مدینہ کے اندر نازل ہوئی۔ مکہ میں جو احکامات آ رہے تھے وہ اصل میں عقائد کے تھے، اور عقائد میں اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر ایمان، اچھی بری آخرت پر ایمان، انبیاء پر ایمان اور تقدیر پر ایمان، یہ 6 چیزوں کے اوپر مکی آیتیں آپ دیکھیں گے کہ ان 6 چیزوں کے تعلق سے ہی نازل ہوئی۔ اخلاقیات کی بھی کچھ باتیں ہیں، بنیادی اخلاقیات کی بھی باتیں ہیں، لیکن عقائد کے اوپر فوکس تھا، اور ان لوگوں کا بھی انکار یہی تھا کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا انہیں اقرار نہیں کر رہے تھے، یعنی اللہ رب العزت کو رب مانتے تھے لیکن اللہ رب العزت کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے تھے، اللہ رب العزت کی اسماء الحسنہ میں دوسروں کو شریک کرتے تھے، یعنی اللہ کی صفات میں بھی اور عبادت میں بھی لوگوں کو شریک کرتے تھے، یعنی مخلوق کو شریک کرتے تھے۔ دوسرا بگاڑ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننے سے انکار کرتے تھے، اور تیسرا بگاڑ یہ تھا کہ آخرت کے وجود کا یہ لوگ انکار کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور پھر سے دوبارہ ہماری حاضری، یہ بہت دور کی بات ہے، اور یہی اصل چیز تھی جو ان کے منافق اور کافر کہلانے کے لیے کافی ہو گئی۔ آج کی اس کلاس میں سب سے پہلی بات یہی آئے گی کہ جس طرح اللہ رب العزت نے دنیا میں ہمیں ایگزام کے لیے بھیجا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک کی بادشاہت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اسی نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے
تم میں کون ہے احسن عمل کرنے والا؟ تو اللہ رب العزت نے ایگزام کے لیے ہم کو پیدا کیا، اور ایگزام کے بعد ہم جانتے ہیں کہ اس کا رزلٹ دینا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ سنانا ہوتا ہے، اور نتیجے کے بعد پھر انعامات دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر ٹیسٹ کے لیے پیدا کیا، ایگزام کے لیے پیدا کیا، اور ایگزام دینے کے بعد جب ہمارا ٹیسٹ ختم ہو جائے گا تو اللہ رب العزت اس دنیا سے ہمیں بلا لے گا۔ کس کا کتنا وقت کا ایگزام ہے یہ ہمارا رب جانتا ہے۔ جس کا ٹیسٹ جب ختم ہو گیا بس اس کو اس دنیا سے کوچ کرنا ہوگا، اس دنیا سے جانا ہوگا، اور موت ایک بہانہ بنتی ہے اور جسم روح سے نکل کر کے واپس چلے جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت اسے دوبارہ پھر سے پیدا کرے گا جیسے پہلی بار پیدا کیا تھا، اور پھر اس کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور وہ حساب لے گا، اور حساب لینے کے کئی طریقے آج دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت کئی انداز سے حساب لینے والا ہے۔ تو جب حساب کتاب پھر سے اللہ رب العزت پیدا کرے گا سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے 4 طریقے سے آدم ذات کو پیدا کر کے دکھایا۔ جیسے ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں ماں اور باپ کے ذریعے سے، اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا کر کے دکھایا بغیر باپ کے، یعنی صرف ماں کے ذریعے سے، اور ماں حوا علیہ السلام کو ایک پسلی سے اللہ رب العزت نے پیدا کر کے دکھایا، یعنی آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کر کے دکھایا۔ اور آدم علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے جبکہ کوئی انسان ہی نہیں تھا دنیا کے اندر؟ اور ہم خود بھی اس بات پہ غور کریں کہ کوئی پہلا انسان کیسے بنایا گیا ہوگا؟ پہلا انسان یعنی نہ اس کا باپ ہوگا نہ ماں ہوگی۔ پہلا کوئی بھی شخص یا پہلا کوئی بھی مخلوق، جیسے کسی پیڑ کو لے لیں، کسی جانور کو لے لیں، تو پہلا کیسے اسٹارٹ کہاں سے ہوا؟ تو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر ماں باپ کے اور سیدھے مٹی سے اس کا ایک پتلا بنا کر کے اور اسے کھڑا کر دیا۔ تو اسی طریقے سے ہم زمین کے اندر جب چلے جاتے ہیں تو واپس مٹی میں مل جاتے ہیں، اور جس طریقے سے آدم علیہ السلام کو، پہلے انسان کو اللہ رب العزت نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اسی طریقے سے ہمیں بھی اور پہلی بار اس نے پیدا کر کے دکھا دیا۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اللہ نے پیدا کر کے دکھا دیا مٹی سے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں اور ساری انسانیت کو اللہ رب العزت بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا کر کے دکھائے گا، نکالے گا، اور سب اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور جس نے جو عمل کیا ہوگا وہ اپنے عمل کو لے کر کے پہنچیں گے۔ جیسے پچھلی کلاسوں میں گیا کہ ان کی گردن میں ان کے اعمال نامے لٹکے ہوئے ہوں گے، گردن میں چپکے ہوئے ہوں گے یا لٹکے ہوئے ہوں گے، اور ان نام اعمال کو لے کر کے آیا جائے گا۔ جب دوسرے یعنی فرشتے گواہی دیں گے تو کچھ انسان یہ کہیں گے کہ ہم کسی اور کی گواہی اپنے اوپر قبول نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت منہ پر سیل لگا دے گا، مہر لگا دے گا، اور اس کے پیر اور اس کے ہاتھ بولنا شروع کریں گے۔ جس طریقے سے زبان میں آج اللہ رب العزت نے بولنے کی طاقت دی ہے، اسی طریقے سے جسم کو یعنی پیر کو اور ہاتھ کو اللہ رب العزت گویائی عطا کرے گا، اور ہاتھ بتائے گا کہ اے اللہ تیرے فلاں فلاں بندوں کو یا تیرے حق کو اور تیری مخلوق کے حق کو اس نے اس طریقے سے پامال کیا تھا۔ اللہ رب العزت ایک ایک ذرے کا حساب لے گا، اور جب ہاتھ بتانا شروع کر دے گا تو پیر بھی اس کی گواہی دے گا، اور انسان کہے گا کہ میں تیرے ہی لیے تو لڑ رہا ہوں یا بول رہا ہوں اللہ رب العزت سے، اے ہاتھ اور اے پیر تجھے کیا ہوا کہ میرے خلاف کہتا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ جس طرح تجھے اللہ نے کل گویائی دی تھی، بولنے کی طاقت دی تھی، آج مجھے بھی بولنے کی طاقت دے دی۔ تو ایک تو یہ حساب ہوگا، اور اس طریقے سے اور بھی کئی طریقوں سے حساب ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے حشر کے میدان میں جب انسان اکٹھا کیے جائیں گے اس تعلق سے بیان کرتا ہے، جس دن ہم تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، تو ساری انسانیت اپنے اپنے اماموں کے ساتھ حاضر ہوگی۔ یہاں پر امام سے مراد اس کا نام اعمال ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 691۔ تو یہاں پہ امام سے مراد اس کا نام اعمال ہے جو جس کے لے کر کے وہ اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوگا۔ اور یہ بات بھی اپنی جگہ میں صحیح ہے
کہ ہر کوئی اپنے امام کے ساتھ کھڑا ہوگا، یعنی ہر قوم کے امام اس قوم کے انبیاء ہوا کرتے ہیں۔ نوٹ کریں، ہر قوم کے امام اس کے انبیاء ہوا کرتے ہیں، اس قوم کے انبیاء ہوا کرتے ہیں۔ دلیل سورہ بخاری شریف حدیث نمبر 5705 نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پہ قوم پیش کی گئی، حدیث کا مفہوم میں بتا رہا ہوں، جس میں قوم پیش کی گئی مجھ پر، یعنی خواب میں آپ کے اوپر قوم پیش کی گئی۔ میں نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ 3 لوگ ہیں، کسی کے ساتھ اور لوگ ہیں، اور کسی کے ساتھ ایک ہے، اور کچھ نبی اکیلے ہیں۔ پھر میری نظر ایک بہت بڑی جماعت کی طرف پڑی، میں نے دیکھا اور سوچا کہ یہ میری امت ہے، ان کی، تو میرے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو لایا گیا اور کہا گیا کہ یہ موسیٰ ہے اور یہ ان کی قوم ہے۔ اور پھر مجھے ایک بہت بڑی جماعت دکھائی گئی جس کی تعداد آسمان کو ڈھانک رہی تھی، اور مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، اور جس کے 70,000 لوگ، مطلب آپ کی امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ نبی مکرم فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ 2 لوگ ہیں، کسی کے ساتھ 3 ہے، کسی کے ساتھ اور زیادہ ہے، کسی کوئی نبی اکیلا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ لوگ تھے۔ تو یعنی ہر نبی کے ساتھ اس کی امت اٹھائی جائے گی۔ تو ہر قوم کے امام اس قوم کے انبیاء ہوا کرتے ہیں، اور ہمارے امام امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اٹھائے جائیں گے۔ اور جو جس کی عبادت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا، اس کے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ جو جس کو اپنا آئیڈیل، جس کو اپنا رہبر، جس کو اپنا رہنما مان کر کے زندگی جیا تھا، وہ اس کے ساتھ چلا جائے گا، اور اسی کے ساتھ وہ جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ تو جو جس کو امام مان کر کے جیے گا، جو جس کو اپنا رہبر، رہنما، اور جس کو اپنا جس کے مطابق زندگی جیے گا، وہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں۔ ہم آج جنہیں اپنا آئیڈیل بنا کر کے جیئیں گے، اپنا رہبر بنا کر کے جیئیں گے، جن کے مطابق ہم زندگی گزار کر کے جیئیں گے، انہی کے ساتھ ہمارا حشر ہونے والا ہے۔ بہرحال آیت میں واپس آئیں، آیت نمبر 71۔ یہاں پر امام سے مراد ہمارا نام اعمال ہے جو حاضر کیا جائے گا۔ پھر جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ اپنا اعمال نامہ پڑھے گا، جسے اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ اور کچھ لوگوں کو جب نام اعمال دیا جائے گا بائیں ہاتھ میں، تو وہ چھپائیں گے اپنے ہاتھ کو، لینے سے انکار کریں گے، کیونکہ جب کوئی فیل ہو جاتا ہے تو وہ رزلٹ لینے سے شرماتا ہے، اور وہ ہاتھ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، لینا چاہتا نہیں ہے۔ تو آپ نے وہ حدیث میں سنا ہوگا کہ پیٹھ کے پیچھے سے اسے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، کیونکہ چھپا رہے تو پیچھے سے اس کو بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ تو لیکن یہاں پر جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے اللہ روخی زندگی جی کر کے گئے ہیں، جنہوں نے رب اللہ کو مان کر کے اور اس کے دین پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر جی کے گئے ہوں گے، تو ان کا نام اعمال جب ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اسے پڑھیں گے، اور ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا، کیونکہ جو ان کے ہاتھ میں نام اعمال ہے اس کے اندر کوئی بھی ظلم نہیں ہے۔ جو انہوں نے کیا تھا حرف با حرف، عمل با عمل صرف اتنا ہی لکھا ہوا ہے، نہ کوئی کمی کی گئی نہ زیادتی کی گئی۔ جیسے ایک شخص کو اللہ رب العزت بلائے گا اور اس کا نام اعمال دکھائے گا، اللہ کہے گا کہ کیا یہ تیرے ہی گناہ ہے؟ بندہ کہے گا کہ ہاں اللہ یہ میرے ہی گناہ ہے۔ کیا میرے فرشتوں نے کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ اللہ کوئی زیادتی نہیں کی۔ کیا تجھے کچھ کہنا ہے ان گناہ کے تعلق سے؟ بندہ کہے گا نہیں اللہ مجھے کچھ نہیں کہنا۔ تو ایسا ایک ایک نیکیوں کو اللہ رب العزت وہاں پہ دکھا دینے والا ہے، اور ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیلہ کا لفظ آیا ہے عربی میں، فتیلہ کہتے ہیں گٹھلی کے دھاگے کو۔
مطلب اتنا سا بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا جس نے جو کیا ہے. جیسے لقمان علیہ السلام اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے نصیحت کرتے کہ تم نے جو عمل کیا ہے وہ رائی کے دانے کے برابر اور کہیں چھپ جائے اللہ اس کو بھی لے کر کے آ جائے گا. تو ہمارے کوئی بھی عمل ہو اللہ رب العزت سب کو ہمارے سامنے حاضر کرے گا. اور جو اس دنیا میں اندھا رہا لیکن جو اس دنیا میں اندھا رہا. اچھا اس تعلق سے کہ جب حشر کے میدان میں نام اعمال دیا جائے گا اس تعلق سے قرآن میں اور بھی جگہ جیسے سورہ یاسین آیت نمبر 12 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اور ہر چیز کو ہم نے واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں شمار کر رکھا ہے. واضح کتاب سے مراد لوح محفوظ میں شمار کر رکھا ہے. تو ایک نام اعمال تو وہ ہے جو لوح محفوظ میں اور دوسرا نام اعمال وہ ہے جو فرشتے دائیں اور بائیں طرف دائیں والا نیکیوں کو اور بائیں والے بدیوں کو جو لکھ رہے ہیں. ایک نام اعمال یہ تیار ہو رہا ہے. ایک نام اعمال جس کے تعلق سے آتا ہے کہ تمہارے گردن میں لٹکا ہوا ہے. ایک نام اعمال وہ ہے جو ہمارے ہاتھ اور ہمارے پیر یعنی ہمارے اعضاء ہمارے جسم کے اعضاء یہ بھی ایک نام اعمال ہے جو ان کو اللہ رب العزت بولنے کی طاقت دے گا اور یہ بولنا شروع کر دیں گے. پھر فرشتے بھی گواہ ہیں اور ان سب کے اوپر خالق کائنات گواہ ہے. تو اس الگ الگ اینگل سے جو انسان انکار کرے گا اس کو الگ الگ زاویے سے الگ الگ طریقوں سے اس کے عمل کو دکھایا جائے گا. کبھی اس کے جسم خود گواہی دیں گے کبھی فرشتہ اور کبھی اس کا نام اعمال جو لکھا ہوا ہے اور اللہ رب العزت خود اپنی قدرت سے اسے وہ عمل کرتا ہوا دکھائے گا. تو یہاں پر لوح محفوظ میں جو نام اعمال لکھا ہے اس کے بارے میں بیان کیا گیا. سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 تھی. سورہ کہف آیت نمبر 49 میں اللہ فرماتا ہے سورہ کہف آیت نمبر 49 وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمُونَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ. اور کتاب رکھ دی جائے گی تو آپ گنہگاروں کو دیکھیں گے کہ جو کچھ ان میں ہوگا اس سے وہ ڈر جائیں گے. مجرم جب اپنی کتاب کو دیکھیں گے تو اس سے ڈر جائیں گے. یہ بات تو وہاں ہوگی ہم خود آج اپنی آنکھ بند کر کے سوچیں کہ ہم نے کیا 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 ہے. کون کون سے گناہ ایسے کون سے گناہ بچے ہیں جو نہیں کیے. کہاں ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے اور جو عمل کیے ہیں وہ عمل کیسے کیے اور اس کے اندر کتنا اخلاص تھا. تو ڈر جانے کے لیے تو یہیں پر اپنے انجام کو سوچ کر کے جیسے عمر فاروق فرماتے ہیں اللہ حساب لے اس کے پہلے تم خود اپنا حساب لے لو. تو انجام کو اگر ہم خود یہی سوچیں کہ ہم نے جو عمل کیے ہیں اس کا کیا وزن ہے تو ڈر کے لیے یہی بات کافی ہو جائے گی. جیسے سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا کہ جب انہیں نام اعمال دیا جائے گا تو وہ ڈر جائیں گے ڈر رہے ہوں گے. اس طریقے سے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 28 اور 29 میں اللہ فرماتا ہے سورہ جاسیہ آیت نمبر 28-29 اور آپ ہر ایک فرشتے کو دیکھیں گے کہ اور آپ ہر ایک فرقے کو دیکھیں گے کہ وہ گھٹنے کے بل بیٹھے ہوں گے. ہر فرقہ یعنی ہر امتی اپنے اپنے نبی کے ساتھ میں ہے اور وہ گھٹنے کے بل بیٹھے ہوئے ہیں. ہر ایک جماعت اپنی کتاب یعنی اعمال کو کی طرف بلائی جائے گی. ہر ایک جماعت اپنے اعمال کی طرف جو تم نے عمل کیا اس عمل کی طرف آؤ. اللہ اکبر. جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. پھر وہاں پہ ندا لگائی جائے گی آؤ اپنے عمل کی طرف. جو کچھ تم نے کیے ہو تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا. کوئی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں. یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں سچ سچ بولے گی. یہ اللہ رب العزت نے جو کتاب رکھا ہے وہ تمہارے بارے میں سچ سچ بولے گی. جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے تھے. جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اللہ رب العزت اس کو لکھواتے جاتا ہے اور یہ ساری چیز لا کر کے ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا. اس طریقے سے سورہ حاقہ کے اندر آیت نمبر 19 سے 25 میں اللہ فرماتا ہے تو جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا
وہ دوسروں سے کہے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ حاقہ آیت نمبر 19 سے 25، تو جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا نام اعمال، اسے پڑھیے، مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب ضرور ملے گا۔ اس لفظوں کے اوپر آپ غور کریں کہ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس جا رہے ہیں، گویا کہ وہاں پہ ہمارے ساتھی بھی ہوں گے، جیسے آج ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ساتھ میں بیٹھ کر کے اللہ کے کلام کو سیکھ رہے ہیں، اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش اور جد و جہد کر رہے ہیں، اس پہ ایمان لے کر کے آ رہے ہیں۔ ایسی وہاں پر سب اپنے اپنے ساتھیوں کو دیکھیں گے، تو جس کا نام اعمال ملے گا وہ اپنے ساتھی کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ دیکھو یہ میرا نام اعمال ہے، اس کو پڑھو، اور پھر کیا کہے گا؟ مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب ضرور ملے گا، جو میں نیک عمل کر رہا ہوں اس کا حساب مجھے ضرور ملے گا، جو میں راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں، جو اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں اور جو رو رہا ہوں اللہ رب العزت کے سامنے، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے میں نے اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال دیا، اپنی خواہشات کو اور دولتوں کو اور عزتوں کو اور شہرتوں کو، ہر کسی کو میں نے داؤ پہ لگا دیا اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے۔ مجھے یقین تھا کہ میرا نام اعمال مجھے ملے گا، دیکھو مجھے میرا نام اعمال مل گیا۔ ہم غور کریں کہ ہے ہمیں یقین، اور کیا ایسا کانفیڈنس ہے کہ ہمیں ہمارا نام اعمال اچھا ملے گا؟ محاسبہ کر لیں ہم اپنی زندگی کا کہ کیا کچھ کیے ہیں ابھی تک زندگی میں، اور کیا ہوگا اس نام اعمال میں لکھا ہوا۔ ایک ایک سال کا ہم اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیں، کتنے رمضان آئے اور چلے گئے، اور رمضان کا مطلب ہی ہوتا ہے تربیت، اور ہر رمضان پچھلے رمضان سے بہتر، یعنی ہر سال پچھلے سال سے زیادہ متقی اور پرہیزگار کرتا ہے انسان کو۔ ہر سال انسان پرہیزگار ہوتا چلا جاتا ہے، متقی ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم دیکھیں ہمارے کتنے سال گزر گئے اور کس چیز میں گزر گئے۔ کیا ہم بے چین رہیں گے اپنا نام اعمال کو لینے کے لیے؟ غور کریں، آنکھ بند کر کے سونے کے پہلے سوچیں، یہ محاسبے کی کلاس ہے، یہ صرف علم حاصل کرنے کے لیے، ہمیں اپنی بنانے کے لیے ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، ہمیں اپنی قبر کو بنانے کے لیے، اپنے حشر کو بنانے کے لیے ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں۔ تو غور کریں، سونے کے پہلے سوچیں کہ نام اعمال کے لیے کیا میں بے چین رہوں گا؟ ایسے عمل ہیں میرے، ایسے کام میں نے کیا ہے زندگی میں، اور جو کیا ہے اس کے اندر پورا اخلاص تھا، تو یہ وہ شخص ہوگا جو دائیں ہاتھ میں جس کو دیا جائے گا کہ وہ بے چین رہے گا، اور جیسے ہی اس کو نام اعمال ملے گا اپنے ساتھیوں کے پاس جائے گا خوشی خوشی اور کہے گا دیکھو دیکھو پڑھو میرا نام اعمال۔ اللہ اکبر! کیا ہم اپنے نام اعمال بتا سکتے ہیں آج کہ فلاں عمر میں نے یہ کیا تھا، فلاں عمر میں نے یہ کیا تھا؟ آج بتا سکتے ہیں؟ آج اگر وہ نام اعمال ہم کو دے دیا جائے آج، تو کیا ہے یہ ہمت کہ ہم لوگوں کو دکھا دیں کہ دیکھو یہ ہے میرا کارگزاری میری زندگی کی، یہ کیا میں نے رشتہ داروں کے ساتھ، یہ کیا میں نے ماں باپ کے ساتھ، یہ کیا میں نے دوستوں کے ساتھ، اور یہ کیا میں نے ہم وطنوں کے ساتھ، کہ روزانہ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور میں اسے مسکراتا ہوا دیکھ رہا ہوں، انہیں روکنے کی کوشش نہیں کیا۔ نبی مکرم کی تعلیمات کے ساتھ یہ کیا، اللہ کے کلام کے ساتھ دیکھو یہ میں نے کیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کو سمجھنے اور غور و فکر کرنے اور علم حاصل کرنے کی کوشش کیا تو اللہ کے کلام کی۔ کیا کہہ سکتے ہیں ایسا؟ کسی سیرت کو سب سے زیادہ جانا تو وہ نبی مکرم رحمت للعالمین کی سیرت تھی، کہہ سکتے ہیں ایسا؟ کہہ سکتے ہیں ہم اپنے کاروبار کے بارے میں کہ اس میں ایک ڈھیلا بھی، ایک روپیہ بھی جو ہے وہ حرام کا میں نے آنے نہیں دیا؟ کیا کہہ سکتے ہیں ہم ایسا؟ اور زندگی کے اندر، پوری زندگی کے اندر ہم مطالعہ کر کے دیکھ لیں، کیا ہم اپنی نماز کو دکھا سکتے ہیں کہ دیکھو میری نماز ہے، یہ 5 ٹائم کی نماز میری وقت کی پابندی کے ساتھ اور حاضر دماغی کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے میں حاضر ہوتا رہا، یہ دیکھو میری نماز، یہ دیکھو میرے روزے، یہ میری زکات۔ کون سے عمل ہیں جو ہم دکھا پائیں گے؟ آج اگر ہمیں نام اعمال دے دیا گیا تو یہ کیسے وہ لوگ ہوں گے جن کو نام اعمال دیا جائے گا اور وہ اپنے دوستوں کے پاس جائیں گے، اپنے ساتھیوں کے پاس جائیں گے
اور ساتھیوں کے تعلق سے بھی ایک چیز اور سمجھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی وہ بات آ رہی ہے. تو یہاں پہ جو ہمارے ساتھی ہے وہاں پر بھی رہنا ہے، اور ان کو یہ خوشی خوشی کہے گا کہ پڑھو، اور پھر وہ کہے گا کہ مجھے یقین تھا. مطلب وہ جو عمل دنیا کے اندر کرتے تھے، اس سے ہمیں بہت بڑا سبق ملا کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں پورے کانفیڈنس کے ساتھ کریں کہ یہ میں نے 1000 روپے، یہ میں نے 10 روپے کسی غریب کو دیا ہے، یہ میں نے دیا نہیں ہے، یہ میرے بینک میں جا رہا ہے اور یہ مجھے واپس ملنے والا ہے حشر کے میدان میں. میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ یہ احسان کیا، میں نے اپنی ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا، یہ مجھے ملنے والا ہے واپس لوٹ کر کے. جو میں نے حرام دولت کو چھوڑ دیا، جو حرام عورت کو چھوڑ دیا، اس کے طرف نظر اٹھانے سے چھوڑ دیا، حرام عورتیں مجھے بلا رہی تھی، حرام مرد مجھے بلا رہے تھے، میں جانے سے وہاں رک گئی، میں لایانی باتوں سے اور چغلی اور غیبت سے رک گئی، اس کا مجھے بدلہ ملنے والا ہے. یہ کانفیڈنس کے ساتھ ہم عمل کریں، کیونکہ جس طرح ہم سوتے ہیں اس طرح مر جائیں گے، اور جس طرح اٹھتے ہیں ہم اٹھائے جائیں گے اور اپنے خالق کے سامنے اپنے نام اعمال کے ساتھ پیش کیے جائیں گے. آگے اللہ رب العزت اس آیت کے اندر فرماتا ہے سورہ حاقہ کی، پس وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا، مطلب جس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے گا اور وہ اس کو پڑھے گا اور کہے گا کہ مجھے تو یقین تھا کہ مجھے ملنے والا ہے اعمال، وہ من مانی زندگی کے اندر عیش و آرام کے اندر ہوگا. ایک حدیث دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کو بلایا جائے گا، مطلب وہی حشر کا میدان ہے نام اعمال کے لیے، ایک شخص کو بلایا جائے گا اور اس کا نام اعمال اس کو دیا جائے، اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کے جسم کو 60 ہاتھ بڑھا دیا جائے گا. مطلب حشر کے میدان میں اور جنت میں ہم سب 60 ہاتھ کے ہوں گے، ہمارے ہائٹ یہ ہوگی، 60 ہاتھ بڑھا دیا جائے گا. یعنی جو نعمتیں حاصل کریں گے اس کو بھی زیادہ کر کے، اور جو عذاب چکھیں گے اس کو بھی زیادہ کر کے. ایسا کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اعضاء جو ہیں وہ ہر وقت الگ الگ ہوتے ہیں. جیسے ہماری اسکن گھس کر کے اور گر جاتی ہے، پھر نئی اسکن آتی ہے. جیسے سانپ کاچڑی چھوڑتا ہے، اس طریقے سے ہمارا ہر اعضاء اپنے آپ کو چھوڑتا ہے اور پھر نیا اعضاء آتا ہے. جیسے ناخن کٹ کر کے باہر ہو جاتے ہیں پھر نیا ناخن آ جاتا ہے، بال کٹ کر کے باہر ہو جاتے ہیں پھر نیا بال آتے ہیں. تو پوری زندگی کے اندر جب ہم نے وہ گناہ کیے تھے تو وہ ناخن تو کوئی اور تھے، اب دوسرے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ اللہ رب العزت ان سب کو اکٹھا کر لیا اور وہ سارے کے سارے اکٹھا ہو کر کے ہماری ہائٹ اس نے 60 ہاتھ کر دیا. بلکہ جہنمیوں کی تو ہائٹ اور زیادہ بڑھا دی جائے گی، ان کے جسم کی لمبائی اور چوڑائی کو اور زیادہ بڑھا دی جائے گی، یہاں تک کہ ان کے دانت بہت پہاڑ کی طرح کر دیے جائیں گے کہ اب زیادہ عذاب چکھیں، زیادہ عذاب ہے. بہرحال تو یہاں پر جب اس کا نام اعمال دیا گیا تو اس کا جسم 60 ہاتھ بڑھا دیا جائے گا، اس سے اس کے چہرے کو منور کر دیا جائے گا، مطلب رونق والا کر دیا جائے گا، تر و تازہ کر دیا جائے گا، چمک رہا ہوگا اس کا چہرہ. اور اس کے سر پر چمکدار موتیوں کا تاج رکھ دیا جائے گا. اس کی ہائٹ کو بڑھا دی گئی، یعنی اس کے جسم کو 60 ہاتھ کا کر دیا گیا، اور اس کے چہرے کو تر و تازہ چمکدار بنا دیا گیا، اور اس کے چہرے کے اوپر، اس کے سر کے اوپر ایک نورانی تاج جو موتیوں کا بنا ہوا ہے اس کو رکھا جائے گا، اور وہ اپنے ساتھیوں کی طرف جائے گا. مطلب اس حالت میں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسے ایک تاج پہنایا گیا ہے. کیسا وہ تاج ہوگا؟ اور اس کے چہرے کو بارونق کر دیا گیا، اور دائیں ہاتھ میں اس کو اس کا نام اعمال دے دیا گیا، اور اس کی خوبصورتی ویسی کر دی گئی جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 60 ہاتھ کا بنایا تھا ویسا. اور اب وہ خوش خوش ہو کر کے اور وہ اپنے ساتھیوں کی طرف جائے گا. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ ساتھیوں کی طرف جائے گا، مطلب آپ مجھ سے اور میں آپ سے دور ہونے والا نہیں. ہم لوگ جو آپس میں ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، گھر کے باہر، گھر کے پڑوس میں، رشتہ داروں میں، یہ سب وہاں پر ہوں گے.
اور انہی کے سامنے عزت اور انہی کے سامنے بے عزتی ہے۔ آج ہم بیچ چوراہے میں ہمارا بھانڈا پھوٹ جائے، ہمارے نام اعمال کھل جائیں، ہماری کرتوت باہر آ جائیں، بڑے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اصلیت پتہ چل جائے۔ وہ حشر کا میدان جہاں پہ ساری اصلیت کے سامنے آنے والی ہے، تو یہ شخص جس کو دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنے دوستوں کے پاس جائے گا، اپنے ساتھیوں کے پاس جائے گا، اور وہ اسے دور سے دیکھ لیں گے۔ مطلب وہ جب ساتھیوں کی طرف اس مکٹ کو، اس تاج کو پہن کر کے اور چمچماتے ہوئے چہرے کے ساتھ اور نام اعمال کو ہاتھ میں لیے ہوئے اپنے ساتھیوں کی طرف جائے گا، تو اس کے ساتھی اس کو دور سے دیکھ کر کے پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، اسے ہمارے پاس لیا۔ اسے دور سے دیکھ کر کہیں گے کہ اللہ، یہ قیمتی انسان، اسے ہمارے پاس لیا اور اس کے بارے میں ہمیں برکت عطا فرما، تاکہ وہ ہمارے پاس آ جائے اور ہم بھی برکت والے بن جائیں۔ وہ ان کے پاس آ جائے گا، وہ ان کے پاس آ جائے گا۔ دیکھیں، دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک مومن ہے، ایک منافق ہے، ایک کافر ہے۔ روحیں اپنی جیسی روحیں کو ڈھونڈ لیتی ہیں، یہ بھی حدیث میں پچھلی بار بتا چکا ہوں۔ تو جو روحیں جیسی ہوتی ہیں ان روحوں کے ساتھ ہی دنیا کے اندر بھی رہتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک مومن اللہ رب العزت کے دشمن کے ساتھ زندگی جیے اور اس کے ساتھ رہے، اس کے ساتھ صبح اور شام کرے، ایک منافق کے ساتھ کرے جو اللہ کے اوپر شک کرتا ہو یا نبی کے اوپر شک کرتا ہو یا مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر شک کرتا ہو۔ یہاں پر آپ کسی بھی مخلوق کو دیکھیے، وہ اپنے جیسی مخلوق کے ساتھ رہتی ہے۔ کبوتر کو جب آپ سعودی عرب سے بھی لا کر کے یہاں پہ چھوڑیں گے کبوتر کو، تو وہ کووں کی جھنڈ میں نہیں جائے گا، وہ ہنس کی جھنڈ میں نہیں جائے گا، وہ اسی کے جھنڈ میں جائے گا، کبوتر کی۔ اسی طریقے سے ہم اگر مومن ہیں تو ہماری بھی کنیکٹیوٹی، ہماری بھی کنیکشن جو ہے وہ مومنوں سے اپنے آپ ہوتا چلا جائے گا۔ روح اس کا ایک دلیل ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ کہف جو جمعہ کے دن پڑھتے ہیں، وہ جو 7 آدمی غار میں تھے وہ کیسے ایک دوسرے سے مل گئے تھے؟ ایک میلہ لگا ہوا تھا، شرک کا میلہ، اور ایک آدمی اس شرک سے ہٹ کر کے ایک پیڑ کے پاس کھڑا ہو گیا، پھر دوسرا کھڑا ہو گیا، پھر تیسرا کھڑا ہو گیا، 7 کھڑے ہو گئے، لیکن ساتوں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے، گھبرا رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تو انہی میں کا ہوگا، اور اس نے بادشاہ کو اگر بتا دیا تو ہم تو قتل کر دیے جائیں گے، مار ڈالے جائیں گے، بھگا دیے جائیں گے۔ لیکن دھیرے دھیرے جب بات کھلنا شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ ہم 7 ایک جیسے ہیں۔ تو اس طریقے سے روحیں اپنے آپ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جاتی ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ تو وہاں پر بھی ہم ایک دوسروں کو دیکھ کر کے پہچان لیں گے اور اس کے پاس جائیں گے، اور وہ بلائے گا اور وہ کہے گا کہ اللہ، اسے ہمارے پاس بھیج دے اور اس کو ہمارے لیے برکت والا بنا دے، اور ان کے پاس آ جائے گا۔ یہاں پر ہم دنیا میں بھی اتنا لمبا بتانے کا میرا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا ساتھی ہے کون، کس کو ہم نے اپنا ساتھی بنا کر کے رکھیں، اور وہاں پر ہم کو وہی نام اعمال ملے گا اور اسی کے پاس ہم جانے والے۔ اور ان سے کہا جائے گا، حدیث کا آخری اور دوسرا حصہ، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ، مطلب وہ آئے گا اور اپنے ساتھیوں کے پاس آ کے کیا کہنے والا ہے، اور ان سے کہے گا کہ تم خوش ہو جاؤ، تم میں سے ہر شخص کے لیے اسی طرح کی عزت افزائی ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آ کر کے بھی یہی بولے گا کہ تم بھی خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے بھی ایسی عزت افزائی ہے، تمہیں بھی یہی سب کچھ ملنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو کافر ہوں گے، کافر یعنی انکار کرنے والے، اللہ کے حکموں کا، اللہ کے نبیوں کے حکموں کا، مرنے کے بعد کی زندگی کا، دنیا کو جس نے سب کچھ سمجھ کر کے رکھے ہوں گے، اس کو بولتے ہیں انکار کرنے والے کو، چھپا لینے والے کو کافر کہتے ہیں۔ اور جو کافر ہوگا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، سیاہ یعنی کالا پڑ جائے گا اس کا چہرہ، وہ کالے چہرے کے ساتھ وہاں پہ گھومے گا۔ اس کے جسم کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرح 60 ہاتھ بڑھا دیا جائے گا، اور اسے بھی تاج پہنایا جائے گا۔ یہ کون سا تاج ہے؟ یہ ہے وہ کانٹوں کا تاج۔ چنانچہ اس کے ساتھی جب اسے دیکھیں گے تو کہیں گے، وہاں پہ بھی اس کے ساتھی اسے دیکھ لیں گے، اور وہ کیا کہیں گے، ہم اس کے شر سے پناہ چاہتے ہیں۔ یہاں پر جس کے لیے ہم نے نافرمانیاں کی، وہ ساتھی، مطلب جو لوگ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں
اور جب ان کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان کو کانٹے پہنا دیے جائیں گے اور جہنم اور ان کے چہرے کو کے اندر کالک پوتی ہوگی اور یہ اپنے ساتھیوں کے پاس جائیں گے تو ساتھی دور سے دیکھ کے کیا کہیں گے؟ چنانچہ اس کے ساتھی جب اسے دیکھیں گے تو کہیں گے ہم سے اس شرکت سے ہمیں دور کر دو. اللہ رب العزت سے وہ دعا کریں گے کہ اسے ہم سے دور کر دو. اے اللہ ہمارے پاس نہ لا مگر ان کے پاس آ جائے گا. وہ لوگ کہیں گے کہ اے اللہ اس کو ہمارے پاس مت لا. آپ غور کریں، یہ جو نافرمانیاں کر رہے ہیں جن دوستوں کے لیے، جن دوستوں کے کہنے پر شرک، بدعت اور اللہ کی نافرمانیاں، شیطان کی اطاعت، یہ سب دوستوں کے لیے کر رہے ہیں. یہاں پہ دوست سے اب ان کے رشتہ دار بھی مراد ہیں، سب آ چکے وہاں، اور یہ اپنے رشتہ داروں کے پاس، اپنے دوستوں کے پاس، اپنے ملنے والوں کے پاس پہنچ رہا ہے اور وہ دور سے دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش یہ ہمارے پاس نہ آئے. اے اللہ ان کو ہم سے دور کر دے، اس کے شر سے ہم کو دور کر دے. لیکن یہ وہاں پہ پہنچ ہی جائے گا اور پہنچنے کے بعد اپنا اسپیکر بند رکھیں. وہاں پر یہ پہنچنے کے بعد یہ میں یہاں پہ ایک بات غور کرانا چاہ رہا تھا کہ جس کی خوشی کے لیے لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کی نبی کی نافرمانیاں کرتے ہیں، وہ دوست کل حشر کے میدان میں یہ خواہش کریں گے کہ یہ ہمارے پاس نہ آئے. جن دوستوں کے لیے بے حیائی کیے شادیوں کے اندر، جن دوستوں کے لیے کہ خوشی میں اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کیے، نماز کو چھوڑے، جن دوستوں کی خوشیوں کے لیے حرام چیز استعمال کی، جن دوستوں کی خوشیوں کے لیے بے حیائی اور بے پردگی کی، وہ دوست کیا کہیں گے؟ آج تو یہ شادیوں میں ملتے ہیں تو دور سے دیکھ کر کے بلاتے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ بے حیائی کرو. لیکن جب نام اعمال دیا جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دوست دور سے دیکھ کے بولیں گے کہ ان کو ہمارے پاس مت آنے دو، ان کو ہم سے دور کر دو. تو یہ کہیں گے کہ اے اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دے. اللہ اکبر. یہ وہی دوست ہیں جن کے لیے اللہ کی نافرمانیاں کیے تھے. یہ کہیں گے حشر کے میدان میں کہ اے اللہ اس کو رسوا کر دے، اس کو ذلیل کر دے، اس آدمی کو یہاں آنے مت دے. اور آ گیا کیونکہ وہ تو پہنچے گا وہیں، کیونکہ دنیا میں ساتھ میں رہتا تھا نا، تو وہاں پر بھی ساتھ میں پہنچے گا. تو اب اس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں اللہ رب العزت سے. تو یہ کہیں گے کہ اے اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دے، یہ ہمارے دوست ہیں. اگر ایسے منافق اور مشرک اور کافر دوست ہو گئے تو یہ حال ہوگا. وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کرے گا اور تمہیں بھی یہی انجام دیا جانے والا ہے. وہ ان کو بھی خبر کر دے گا کہ دیکھو جو میرا انجام ہوا ہے نا، تمہارا بھی وہی انجام ہونے والا ہے. جیسے وہ نیک نے کیا تھا ویسے اس کے ساتھ بھی ہوگا. اس کو جامع ترمذی شریف نے روایت کیا ہے. ترمذی شریف حدیث نمبر 3136 اور تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 692. دنیا کے اندر ٹیسٹ دینے کے لیے آئے ہیں اور ٹیسٹ دے کر کے ہم کو اس دنیا سے جانا ہے. اور جب ہم وہاں پہنچیں گے تو ہم سب کو ہمارے نام اعمال سے کوئی روک نہیں سکتا. ہم سب کو ہمارا نام اعمال مل رہا ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں اسے نوٹ کیا جا رہا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، ہمارے جسموں کے ذریعے سے. اللہ رب العزت کے لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوا، اور اللہ رب العزت تو سب علیم اور خبیر ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کو جان کر کے، اس کو دیکھ کر کے زندگی جئیں. اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت روپی زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. آیت نمبر 72. اور جو اس دنیا میں اندھا رہا آخرت میں بھی اندھا رہے گا. جو اس دنیا میں اندھا رہا سے کیا مراد ہے؟ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 اور 125 میں بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جب وہ قبر میں سے نکالے جائیں گے تو اندھے بنا کر کے نکالے جائیں گے، اور جب وہ اندھے بنا کر کے اٹھائے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو دیکھتے بھالتے تھے، ہم اندھے کیسے ہو گئے. آیت نمبر 25 سے 26
اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اسی طرح میری آیتیں تیرے سامنے آتی رہی، تو نے اسے نظر انداز کیا، آج تیرے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت کے کلام جب ہمارے پاس آ جائے، اور اس تعلق سے ایک حدیث بھی دیکھیں، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 692، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور مجاہد اور قتادہ اور ابن زید فرماتے ہیں کہ اس آیت کے حاضی اس کی مراد دنیا کی زندگی ہے، اور عامہ اندھا یعنی اللہ تعالی کے حجت یعنی آیت اور روشن دلائل سے اندھا رہا۔ اللہ رب العزت کی اس دنیا کے اندر جو اندھا رہا، یعنی اللہ رب العزت کی آیتوں سے، اللہ رب العزت کی وحی سے، قرآن و حدیث سے جو اندھا رہا، اسے جب اٹھایا جائے گا۔ اللہ کی آیتوں سے اندھا رہا سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے دین کو سیکھنے سے اندھا، اس کو سمجھنے سے، اس پہ تدبر سے، اس پہ عمل سے، اس پر ایمان سے یہ اندھا بنا رہا۔ تو اس کے تعلق سے یہاں پر کہا، اور جو اس دنیا میں اندھا رہا، آخرت میں بھی اندھا اور راہ سے بہت زیادہ بھٹکا ہوا رہے گا۔ جو دنیا کے اندر راہ سے بھٹکا ہوا رہے گا، جو دنیا کے اندر اللہ کو بھول کر کے جیے گا، جو دنیا کے اندر اللہ کے کلام کو بھول کر کے جیے گا، تو وہ آخرت میں بھی بہت بھٹکا ہوا اور اندھا بنا کر کے اسے اٹھایا جائے گا، اور اسی حالت میں وہ حشر کے میدان میں حاضر ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 73۔ اور بلا شبہ قریب تھا کہ ہم نے آپ کے طرف جو وحی کی ہے، کافر آپ کو اس سے پھسلا دیتے تاکہ آپ ہم پر ان کے علاوہ کچھ اور گڑھ لیں۔ مشرکین مکہ نے یہودیوں اور نصرانیوں اور مجوسیوں اور جو بھی وہاں پہ مکہ کے اندر جو رہنے والے لوگ تھے، انہوں نے ہر قسم کی کوشش اور جدوجہد کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت توحید سے، اس دین کی دعوت سے روک دیں۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ مکہ کے اندر اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت تھی، آخرت پر یقین کی دعوت تھی، تو مکہ والوں نے پوری زور اور کوشش لگا دی کہ اس دعوت سے وہ روک دیں، لیکن اس کے بعد بھی یہ روک نہ سکے، یہاں تک کہ ان کی یہ کوشش تھی کہ اس بات کے علاوہ کوئی اور بات کرے۔ بار بار یہ اپنی جماعت بنا کر کے جب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے ہر قسم کے ظلم کر دیے، لیکن اس کے بعد بھی یہ دعوت رکنے کو تیار نہیں ہے۔ ظلم کس طریقے سے؟ پہلے دھمکیاں دی، پھر مارنے کی کوشش کی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کبھی اونٹ کی اوجڑی ڈالی جاتی، کبھی آپ کے اوپر پھندا لگایا جاتا، اور صحابہ اکرام کو کئی طریقے سے اذیت دی گئی، کبھی گھسیٹا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پھاڑا جا رہا ہے، کبھی لوٹ لیا گیا، کبھی مکہ سے نکلنے پہ مجبور کر دیا گیا، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ ان سب کے بعد بھی کچھ فرق نہیں پڑ رہا۔ تو یہ ابو طالب کے پاس آ کر کے اور الگ الگ تجویز رکھتے کہ انہیں اگر دولت چاہیے تو ہم سب مل کر کے سب سے بڑا دولت مند بنا دیتے ہیں مکہ کا، انہیں شہرت چاہیے تو ہم ان کا سردار، ان کو پاور چاہیے تو سردار منتخب کر لیتے ہیں، عورت چاہیے تو جس عورت سے کہیں گے اس سے نکاح کرا دیتے۔ ہر قسم کی بات یہ لوگ رکھنا شروع کر دیے۔ وجہ کیا تھی دشمنی کی؟ صرف یہ وجہ تھی کہ یہاں سے اس دین، یہ جو دعوت توحید دے رہے ہیں یہ بند کر دیں، اور جو ہمارے معبود کی مذمت کر رہے ہیں، یعنی ہمارے معبود کی حقیقت کو کھول رہے ہیں، یہ اس کا صحیح مطلب ہوگا کہ ان کے معبود کی حقیقت کیا کھول رہے ہیں کہ یہ بندے ہیں، یہ خالق نہیں ہے، مخلوق ہیں، ان کے اندر دینے کی طاقت نہیں ہے، دینے والا اللہ ہے، وہ رازق ہے، وہ کارساز ہے، وہ بگڑی بنانے والا ہے، وہ ضرورت کا پورا کرنے والا ہے۔ یہ جو حقیقت تم کھول رہے ہو یہ نہیں کھولو، اور صرف ایک اللہ کی بات نہیں کرو گے، اس کے علاوہ سب کچھ چلے گا۔ تو اس قدر پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، دھمکیاں، مار پیٹ سب کچھ برداشت کرنے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدر قلیل تھوڑا سا بھی ان کے طرف مائل نہیں ہوئے،
یعنی ان کی دھمکیوں نے، ان کے مار اور پیٹ نے اور ان کے ظلم و ستم نے نبی مکرم کے اندر ذرا سی بھی لرزش آنے نہیں دی. آپ ہمیشہ ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے توحید کی دعوت دیتے رہے اور سارے صحابہ. اب اس آیت کو پڑھیں گے تو آپ بات سمجھ میں آئے گی. اور بلا شبہ قریب تھا کہ ہم نے آپ کے طرف جو وحی کی ہے کافر آپ کو اس سے پھسلا دیتے. مطلب اتنی تکلیف دیکھنے کے بعد شاید کہ یہ دعوت روک دی جاتی، کوئی اور بات کہی جاتی تاکہ آپ ہم پر اس کے علاوہ کچھ اور گڑھ لیں. مطلب قرآن کے علاوہ کچھ اور بیان کرنے لگے. جیسے مقصد تھا توحید بیان کرنا، آخرت بیان کرنا، رسالت بیان کرنا، تو اس کو چھوڑ کر کے ان کی مرضی کی بات بیان کرنا شروع کر دیتے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی یہ سابقہ پڑے گا کہ ہمارے جو سامعین ہیں، آپ سب کا یہ سابقہ پڑے گا کہ جو آپ کے سامعین ہیں، آپ کے سننے والے ہیں، کئی بار ایسا ہوگا کہ وہ نہیں سننا چاہتے. اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ دھرم گرو وہی سناتے ہیں جو پبلک سننا چاہتی ہے. ان کی برائی مول لینا وہ پسند نہیں کرتی، کیونکہ ان کی عزت ختم ہو جائے گی. یہاں تو عزت بہت دور کی بات تھی، دھمکیاں تھی، مار تھی اور نکالا جانا تھا، گھسیٹا جانا تھا، جلایا جانا تھا. لیکن اس کے بعد بھی جو آسمان سے وہی آئی ہے وہی بیان کیا جائے گا. ایسا نہیں کہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگ شراب پینے والے ہیں تو شراب کی آیتوں کو چھپا لیے. ایسا نہیں کہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگ بیاج کھانے والے ہیں تو بیاج کی آیتوں کو چھپا لیے. ایسا نہیں کہ سامنے بیٹھنے والے شرک کرنے والے ہیں اور صدر اور سیکرٹری شرک کرنے والے ہیں تو شرک کے تعلق سے بولنا بند کر دیں. تو یہاں پر تو بات جو ہو رہی ہے وہ صرف توحید کی ہے، توحید اور آخرت اور رسالت کی ہے. کیونکہ مکی زندگی کے اندر کوئی دوسرے احکام آپ بتا دیں مجھے. نماز، روزہ، حج، زکات سب مدینہ کے اندر فرض ہوا. تو یہاں توحید کی دعوت کی وجہ سے ساری دشمنی تھی. ایک طرف دنیا کا ڈر تھا اور دنیا والے ڈرا رہے تھے، اور دوسری طرف اللہ رب العزت کا وعدہ تھا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کے اوپر پورا یقین تھا. وعدہ کیا ہے؟ آگے دیکھیں، پھر سے دیکھیں شاید کو. اور بلا شبہ قریب تھا کہ ہم نے آپ کے طرف جو وحی کی ہے کافر آپ کو اس سے پھسلا دیتے، مطلب اس سے روکنے کی کوشش کرتے، ان کی تکلیفوں سے، ان کی پریشانیوں سے کچھ اور، یا اس کو روک کر کے کچھ اور بیان کرتے تاکہ آپ ہم پر اس کے علاوہ کچھ اور گڑھ لیں جو اللہ نے نازل کیا، کچھ اور بیان کر دیں. اور تب وہ ضرور آپ کو اپنا دلی دوست بنا لیتے. یہ ہے مسئلہ کہ تم اس بات کو کرنا بند کر دو، ہم تمہیں دلی دوست بنا دیں گے. آج بھی اگر آپ توحید کی دعوت دینا شروع کر دیں دشمن ہو جائیں گے، اور جیسی آپ توحید کو بند کریں، ایک وحدانیت کی دعوت کو بند کریں اور ان کے معبود کی حقیقت کو بتانا بند کریں تو یہ کہیں گے آپ ہمارے جگری دوست ہیں. تو ایک طرف دھمکیاں ہیں، مار اور پیٹ ہے اور گھسیٹا جانا ہے، نکالا جانا ہے شہر سے، اور دوسرے طرف ان کی دوستی ہے، ان کی محبت ہے، ان کی رشتہ داریاں ہیں، اور بیچ میں یہ توحید. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے بعد آیت نمبر 74 کے اندر اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے. سبحان اللہ. اس آیت سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے. اللہ رب العزت نے آپ کی ثابت قدمی کی ضمانت یہاں پہ نازل فرما دی، یا آپ کے ثابت قدمی کی گارنٹی یہاں پہ نازل فرما دی کہ اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، یعنی نبی مکرم ثابت قدم رہے، ان کی آنکھ سے آنکھ ملا کر کے ہمیشہ توحید کی دعوت دی اور اس کے باطل معبود کو ہمیشہ اس کے حقیقت کو کھولتے رہے کہ یہ مخلوق ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتی. لا خوف، واحد خوف اللہ، کسی کا خوف نہیں سوائے اللہ رب العزت کے خوف کے. ایک طرف پوری دنیا کا ڈر اور خوف تھا اور دوسری طرف اللہ رب العزت کے وعدے پر یقین تھا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم.
تم میرے دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو ان کی پوری کوشش جد و جہد اس بات میں تھی کہ یہ دعوت کو بند کر دیا جائے توحید کی، اور شرک کی مذمت کو بند کر دیا جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت پر ثابت قدم رہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی ثابت قدم رکھے۔ اور اس آیت کے بعد وہ حدیث بھی یاد آتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور ہم سب کو تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم پڑھیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہ رب العزت کے ہم محتاج ہیں ثابت قدم رہنے کے لیے، ورنہ صرف دھمکی آتی ہے اور پوری کتابیں بند ہو جاتی ہیں، پورے درس بند ہو جاتے ہیں۔ صرف دھمکی آتی ہے، مار تو ہمارے شاید ایسے مقدر ہی نہیں۔ شہر سے نکالے جانا، گھسیٹے جانا، بے عزت کیے جانا، ایسے تو اونچے لوگوں کے مقدر ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے مار کھاتے ہیں بہت اونچے مقدر والے ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے بے عزت کیے جاتے ہیں، محفل سے نکالے جاتے ہیں، جو اللہ کے لیے رشتہ داریوں کو توڑے جاتے ہیں، جو اللہ کے لیے شہروں سے نکالے جاتے ہیں، جو اللہ کے لیے گھسیٹے جاتے ہیں، ہم تو یہ حقیر دنیا کے لیے بے عزت ہوتے ہیں۔ یہاں کی عورتوں، یہاں کی دولت، یہاں کی شہرت اور یہاں کے بنگلے اور یہاں کی گاڑی کے لیے بے عزت ہوتے ہیں، اس کے لیے مار کھاتے ہیں، اس کے لیے گھسیٹے جاتے ہیں، ایسی حقیر دنیا کے لیے۔ یہ بہت باعزت لوگ ہوتے ہیں جو اس کے لیے کیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو ثابت قدم رکھتا ہے، اور وہ باطل کی نظر سے نظر ملا کر کے توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے آیت نمبر 74 کے اندر، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بلا شبہ قریب تھا کہ آپ ان کے طرف تھوڑا سا جھک جاتے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ ثابت قدم رکھا، جھکے نہیں، آپ جھکے نہیں۔ ہمارے لیے یہاں پر ایک بہت بڑی عبرت اور نصیحت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر کے اللہ رب العزت ہمیں اس بات کو سمجھا رہا ہے کہ نبی مکرم تو ثابت قدم رہے، اور وہ قدر قلیل جھکے نہیں، ذرا سا بھی ظلم اور ستم کے سامنے اپنی دعوت کی رفتار کو کم نہیں کیا۔ روک دینا تو بہت دور کی بات تھی، کم بھی نہیں ہوئی۔ یہ قرآن کی دعوت جو چلنا شروع ہوئی تو کیسے یہ حالات آ گئے، یہ دعوت وہی نازل ہوتے رہی اور بڑھتے رہی، تو آپ رکے نہیں۔ اور قدر قلیل اگر آپ رک جاتے تو کیا ہوتا؟ اگر ایسا ہوتا، مطلب ایسا ہوا نہیں، اور یہ ہمارے لیے نصیحت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر کے ہمارے لیے نصیحت ہے، تو ہم آپ کو زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی دگنا عذاب کا مزہ چکھاتے۔ سوچ رہے ہیں آپ کہ اگر ہم اس باطل طاقتوں سے ڈر کر کے اور توحید کی دعوت اور آخرت کی دعوت کو ہم نے چھپا لیا اور ان کی مرضی کے حساب سے ہم نے بیان کرنا شروع کر دیا، تو اللہ رب العزت نے نبی مکرم کو سامنے رکھ کر کے کہا کہ ایسا ہوتا نہیں، لیکن اگر ایسا ہوتا، یہ ہے خالق، اگر ایسا ہوتا تو میں تمہارا دنیا میں بھی دوہری سزا اور آخرت میں بھی دوہری سزا دیتا، عذاب چکھاتا، پھر آپ اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی مددگار نہ پاتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اللہ تیرے کلام کو ہو بہو جیسا ہے ویسا ہی پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ ہم محتاج ہیں، بغیر تیرے ہم ثابت قدم نہیں رہ سکتے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے ہمارے دل کو دین پر ثابت رکھ، اس کلام پر ثابت رکھ، اس کلام کو لوگوں تک پہنچانے میں ثابت رکھ، آمین یا رب العالمین۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی شان بیان کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سخت حالات میں بھی ہمیشہ ثابت قدم رہے اور وہی دعوت پیش کی جو اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر نازل فرمائی۔ وہ وقت سے، حالات سے اور لوگوں سے اور باطل سے کبھی جھکے نہیں
اور کبھی ڈرے نہیں. آیت نمبر 76. اور بلا شبہ قریب تھا کہ وہ آپ کو اس زمین مکہ سے اکھاڑ دیں تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں. مطلب ان کی سرکشی اس حد تک تھی. ابھی بات جو چل رہی ہے نا وہی چل رہی ہے کہ ان کی سرکشی اس حد تک تھی, ان کا ظلم و ستم اس حد تک تھا کہ آپ کو یہ زمین سے نکال کر کے پھینک دیں یا آپ کو مکہ سے ہی نکلنے پر مجبور کر دیں. اس طریقے سے یہ آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے. اور تب آپ کے پیچھے وہ یہ جو مکہ سے نکالنے کی جو ان کی سازشیں چل رہی تھی اس کے تعلق سے یہاں پہ اللہ نے فرمایا, اور آیت نمبر 76 کے آخری حصے میں, اور تب آپ کے پیچھے وہ تھوڑا ہی ٹھہر پاتے. سبحان اللہ. یہ نبی مکرم کی شان میں فرمایا کہ یہ چاہتے تھے کہ آپ کو مکہ سے نکال دیں, آپ کو اس زمین سے نکال دیں. اگر ایسا ہوتا تو یہ بہت تھوڑا ہی وہاں پہ جی پاتے. یہ کوئی کھیل اور مذاق کی بات نہیں تھی کہ وقت کے نبی کو اس زمین سے جو اللہ رب العزت کی زمین ہے وہاں سے نکال دینا. اگر یہ نکال دیتے تو تھوڑا ہی جی پاتے. آگے کی آیت اس کی تفسیر اور کر رہی ہے, ان رسولوں کے طریقے کے مانند جنہیں ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے بھیجا. مطلب آپ کے اور آپ کے پہلے جو آپ کے بھائی آئے ہیں, نبی آئے ہیں, انہی کے طریقے کی طرح کی بات ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. اور آپ ہمارے طریقے یعنی قانون میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. آپ ہمارے طریقے اور ہمارے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. کیا مطلب پتہ چلا کہ ہر دور میں انبیاء آتے ہیں, قوم انہیں پریشان کرتی ہے, انہیں بغاوت کرتی ہے, ان کے ساتھ انہیں مارنے پیٹنے اور ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے, یہاں تک کہ ان کو اپنے شہر سے نکال دیتی ہے. اور جب شہر سے نکال دیتی ہے تو تھوڑے ہی دن وہ جی پاتے ہیں, تھوڑے ہی وقت وہ جی پاتے ہیں. ہر دور میں ایسے ہی ہوا, نبی وہاں سے نکلے اور ان کی قوم کے اوپر عذاب آ گیا. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے وہی یاد دلایا کہ یہ آپ کو نکال دینا چاہتے ہیں, اگر ایسا ہوا تو یہ تھوڑا ہی جی پائیں گے. یعنی عذاب آنا ہی آنا ہے. یہ اللہ رب العزت کا طے شدہ قانون ہے کہ جب نبی آتے ہیں کسی قوم کے اندر, وہ دعوت دیتے ہیں, جو لوگ دعوت کو مان لیتے ہیں تو نبی ان کو لے کر کے اس قوم سے نکل جاتے ہیں اور بچے ہوئے لوگوں کے اوپر عذاب آ جاتا ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو آپ نے ان کے لیے بد دعا بھی کی. اور بد دعا نہیں, وہ رحمت للعالمین کی رحمت تھی جو دعا تھی ان کے لیے. اور آپ نے کیا دعا کی یا کیا بد دعا کی؟ اے اللہ تو ان کے اوپر وہی عذاب نازل فرما جو یوسف علیہ السلام کی قوم کے اوپر 7 سال قحط کا عذاب نازل فرمایا تھا. اور ان کے اوپر پھر وہ عذاب آیا, اور اس عذاب میں یہ مکہ والے ایسے گرفتار ہوئے کہ یہ ہڈی کھانے پر مجبور ہو گئے اور خون میں بال کو بھگا کر کے اور چوسنے میں یہ مجبور ہو گئے. اور جب یہ آسمان کی طرف دیکھتے تو کمزوری کی وجہ سے جسم کی کمزوری کی وجہ سے ان کو دھواں نظر آتا, یعنی آسمان نظر نہیں آتا, دھواں نظر آتا. بخاری شریف حدیث نمبر 4693, بخاری شریف حدیث نمبر 4693, مسلم شریف حدیث نمبر 2798, مسلم شریف حدیث نمبر 2798. یہ ایک بہت بڑی سیرت کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے مکہ سے آپ کو نکلنے پہ مجبور کر دیا اور اللہ رب العزت کا حکم ہوا اور نبی مکرم نے ہجرت کی, جب مکہ سے مدینہ آپ تشریف لے گئے تو نبی مکرم یہ بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ ہر دور میں نبی کو بھیجتے ہیں, اور نبی جب اپنے شہر کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں, لوگ شہر کو چھوڑ کر کے جانے پہ مجبور کر دیتے ہیں, تو اللہ رب العزت اس قوم کے اوپر عذاب نازل کرتا ہے. تو عذاب رحمت للعالمین نے اپنی قوم کے لیے کیا پسند کیا کہ اے اللہ ان کو بھوکمری کا عذاب دے دے, کیونکہ اس عذاب سے عقل انسان کے ٹھکانے آ جاتی ہے. اور یہی ہوا کہ مکہ کے لوگوں کی عقل ٹھکانے آ گئی, اور جب فتح مکہ ہوا تو یہ لوگ جوک در جوک آ کر کے اسلام میں داخل ہوئے. اس کے بعد جنگ بدر ہوئی, اور جنگ بدر کے اندر بھی ان کے اوپر عذاب آیا, اور جنگ احد بھی ان کے لیے عذاب تھا. اور یہ جنگیں جو تھی ان کے اوپر عذاب تھا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ فرشتے آ کر کے عذاب دیتے تھے, لیکن صحابہ کرام کی عظمت ہے یہ کہ صحابہ کرام اور فرشتوں کے ساتھ مل کر کے اللہ رب العزت نے ان کو عذاب دیا اور ان کو تہ و بالا کیا. تو اللہ رب العزت کا کیا قانون ہے؟ اور آیت نمبر 77 پھر سے دیکھیں, ان رسولوں کے طرف طریقے کے مانند جنہیں ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے بھیجا, اور آپ ہمارے طریقے یعنی قانون میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. تو پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسی ہوا تھا, آپ کے ساتھ بھی ایسی ہوا, پہلے قوموں کے ساتھ جو انجام ہوا تھا آپ کی قوم کے ساتھ بھی یہی انجام ہونا ہے. آج کی کلاس کی آخر آیت سورج نماز کے تعلق سے
آیت نمبر 78، سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اٹھنے تک نماز قائم کیجیے. 5 ٹائم کی نماز کا یہاں پر ذکر ہوا اور نماز کی وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنے کا. سورج کے ڈھلنے سے لے کر سورج کب ڈھلتا ہے؟ سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجیے. سورج ڈھلنا کب شروع ہوتا ہے؟ سورج کھڑا ہوتا ہے 12 بجے یعنی دوپہر میں، اور جب اس کا سایہ بالکل بیچ میں ہو جاتا ہے یعنی اس کا سایہ دائیں اور بائیں طرف کہیں بھی نظر نہیں آتا، اور وہاں سے جب وہ ڈھلنا شروع کرتا ہے تو جیسے ڈھلنا شروع کرتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد عصر کا وقت آتا ہے، پھر مغرب کا وقت آتا ہے، پھر عشاء کا وقت آتا ہے. تو عشاء کے وقت تک کو یہاں پہ کاؤنٹ کر لیا گیا، سورج ڈھلنے سے لے کر کے اور عشاء کے وقت تک کے. پھر سے دیکھیں، سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجیے. تو سورج ڈھلنا شروع ہوا تو ظہر کی نماز ہوگی، پھر عصر ہوگی، پھر مغرب ہوگی، اور رات کے اندھیرے تک، تو رات کے اندھیرے میں پھر عشاء کی نماز ہوتی ہے. اور نماز فجر، اب یہ 5ویں نماز کا بھی ذکر کر دیا کہ نماز فجر، بے شک فجر کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے. تو فجر کی نماز اتنی قیمتی نماز ہے، یہ فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے. اس وقت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. امام ترمذی نے ایک حدیث روایت کیا، ترمذی، ابن ماجہ نے. ابن مسعود بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے بارے میں فرمایا، اسے صبح کی نماز میں رات اور دن کے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں. مطلب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب بندہ حاضر ہوتا ہے تو وہ نماز کے اندر ہوتا ہے، اور اس وقت دونوں فرشتے وہاں پر اکٹھا ہو جاتے ہیں. رات والے فرشتے بھی وہاں پر رہتے ہیں کیونکہ وہ رات ختم ہوتی ہے اور پھر اللہ رب العزت کی طرف جانے والے ہوتے ہیں، اور صبح کے فرشتے بھی وہاں آ جاتے ہیں، تو دونوں فرشتوں کی اجتماع بھی ہو جاتا ہے. اور اس وقت یہ وقت وہی وقت ہے جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور نماز فجر میں بے شک فجر کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے. مطلب حاضری کا وقت ہے، تو حاضری سے مراد یہاں پہ فرشتوں کی حاضری ہے. ترمذی شریف حدیث نمبر 3135، ابن ماجہ حدیث نمبر 670، ابن ماجہ حدیث نمبر 670. ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، اور نماز فجر میں رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں. نماز فجر میں رات کے اور دن کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں. بخاری شریف حدیث نمبر 4717، مسلم شریف حدیث نمبر 649 اور مسند احمد جلد نمبر 2 حدیث نمبر 474. ایک اور حدیث کہ کب کب فرشتے اکٹھا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس آیت کی تفسیر میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. صحیحین میں ہے، تم میں رات اور دن کے فرشتے ایک کے بعد دیگر آتے جاتے رہتے ہیں، اور نماز فجر اور نماز عصر میں اکٹھا ہو جاتے ہیں. پھر وہ فرشتے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں جنہوں نے رات تمہارے پاس بسر کی ہوتی ہے. مطلب جو رات کے فرشتے ہمارے ساتھ رات بسر کرتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے. مطلب اللہ رب العزت کیونکہ جو عالم الغیب ہے سب کچھ جاننے والا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ان فرشتوں سے پوچھتا ہے حجت پوری کرنے کے لیے، حالانکہ تمہارے بارے میں وہ خوب جانتا ہے. اللہ رب العزت خوب جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں پایا. فرشتوں سے اللہ رب العزت پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حالت میں پایا. فرشتے کہتے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ کر آئے ہیں تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے. بخاری شریف حدیث نمبر 555، مسلم شریف حدیث نمبر 632. ایک اور حدیث صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، فرض کے بعد کون سی نماز افضل ہے؟
چلیے اس کو کل لے لیں گے. یہاں تک ہمیں یہ پتا چلا کہ فجر کی نماز میں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، یعنی رات کے فرشتے وہاں پہ رکے ہوئے رہتے ہیں اور فجر کے فرشتے، صبح کے دن کے فرشتے وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں. اور جب یہ رات کے فرشتے لوٹ کر کے اپنے رب کے پاس جاتے ہیں تو رب سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حالت میں پائے. تو وہ بتاتے ہیں کہ اے اللہ، جب ہم گئے تھے تو وہ نماز میں تھے، یعنی عصر کے وقت یہ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، تو اس وقت بھی یہ نماز میں تھے جب ہم لوگ ان کے پاس پہنچے تھے، اور جب ہم ان کو چھوڑ کر کے آئے اس وقت بھی یہ نماز میں تھے. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رب کے پاس ہمارا نام اعمال جب پہنچے تو ہم اس کی عبادت میں، اس کی نماز میں ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم فجر کی اور عصر کی نماز کی پابندی کریں، وقت کی پابندی کے ساتھ، کیونکہ اس وقت کی پابندی کے ساتھ ہی وہ فرشتے کی ڈیوٹی بدلتی ہے اور وہ اپنے رب کے پاس جاتے ہیں اور ہمارے بارے میں ہمارا رب پوچھتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. آپ کے بارے میں، میرے بارے میں، ایک ایک کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہ میرے بندے کو کیسے پایا، اور پھر وہ فرشتہ بتائے گا کہ میں نے تیرے بندے کو اے اللہ نماز کی حالت میں پایا تھا، وہ عصر میں بھی نماز میں تھا اور فجر میں بھی نماز میں تھا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کی پابندی کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.